مولا متقیان کے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا، اور وہ ڈیلیگیشن جو تھا وہ جیسے جب کوفے میں تھے تو دور دور سے لوگ آتے تھے اپنے مسائل کو، اپنے علمی تشنگی کو دور کرنے کے لیے، اپنے پرابلمس کو سالو کرانے کے لیے۔ تو ایک ڈیلیگیشن آیا، چھوٹا سا تھا، اور آنے کے بعد مولا کے پاس کہنے لگا کہ ہم شیعہ ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، بہت دور رہتے ہیں، اور ہمیں ایک پرابلم ہے، اس پرابلم کے سولوشن کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ کا پرابلم یہ ہے ہمارا، جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں ہماری تعداد کم ہے، مائنورٹی میں ہے۔ جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر جو ہمارے لوگ ہیں وہ پولیٹیکل طور کے اوپر بھی ذرا کمزور ہیں، ویک ہیں، اور جہاں ہم رہ رہے ہیں، جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں، وہ اکنامک طور کے اوپر، اقتصادی طور کے اوپر بھی ذرا کمزور ہیں۔ تین صفت ہے، اور جو ہمارا دشمن ہے، دشمن اہل البیت، دشمن مومنین و مومنات، وہ تینوں چیزوں میں ہم سے آگے ہے۔ مولا ہم کیا کریں کہ ان کا مقابلہ کر سکے؟ تو اس زمانے میں بڑے بڑے ارسطو جو تھے، کندی جو تھے، بڑے بڑے شعراء جو تھے، فیلسوف جو تھے، وہ آتے تھے اپنے علم کی تشنگی کو بجھانے کے لیے مولا کائنات کے پاس کوفے میں۔ تو کوفہ دنیا کا مرکز تھا علوم آل محمد کو پہنچانے کے لیے۔ تو مولا نے اشعار کی شکل میں، شعر کی شکل میں ان کو جواب دیا۔ آج کے زمانے میں جیسے اردو اشعار ہیں، اس زمانے میں ایسی عربی اشعار ہوا کرتے تھے۔ تو 4 مصرے رباعی کے میرے مولا علی نے پڑھے۔ 4 مصرے مولا نے جواب میں ان کو کوئی ایسا گفتگو کا معاملہ نہیں دیا، بلکہ یہ تینوں کوشچن کا آنسر 4 مصرے میں دیا۔ اب وہ 4 مصرہ کیا صرف اس زمانے کے لیے تھا؟ نہیں، بلکہ آج کے لیے بھی ہے، اور قیامت کی صبح تک کے لیے مومنین مومنات کے لیے۔ اکثر و بیشتر دنیا میں مومنین اسی پوزیشن پر ہیں۔ اب یہ سولوشن جو یہ 1400 سال پہلے میرے مولا نے دیا، وہ آج بھی ہمارے لیے کام آنے والی چیز ہے۔ اب سماعت فرمائے تبرکاً مولا کائنات کے وہ 4 مصرع جو جواب میں میرے مولا نے فرمائے: اذا شئت ان تلقى عدو راغما، اذا شئت ان تلقى عدو راغما وتقتله هما وتهركه غما، فرم العلا وازدد من العلم، من ازداد علما زاد حاسده غما۔ اذا شئت، 2 مصر میں مولا نے سچویشن بتایا ہے۔ اذا شئت، جب تم چاہو، ان تلقا، کہ تم ملاقات کرو۔ تینوں کوسچن کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، بنسر کی طرف چل رہا معاملہ۔ جب تم چاہو کہ ان تلقا، کہ تم ملاقات کرو، عدو، وہ اپنے دشمن سے، راغمن، اس کی ناک رگڑتے ہوئے۔ جب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، میں نے اپنے دشمن کی ناک رگڑ دی، مولا نے اپنے شعر میں استعمال کیا 1400 سال پہلے، راغمن۔ جب تم چاہو اے مومنو، اے میرے چاہنے والوں، میرے شیعوں کا چاہو کہ تم ملاقات کرو اپنے دشمن سے اس کی ناک رگڑتے ہوئے، وَتَقْتُلُهُ هَمًّا وَتُهْرِكُهُ غَمًّا۔ دوسرے مصرے میں بھی سچویشن بتایا، اگر چاہتے ہو کہ اس کو جلا ڈالو، اس کو بھسم کر ڈالو، اس کو حسد کی آگ میں، جلن کی آگ میں قتل کر ڈالو، کام دے رہے ہیں تیسرے مصرے میں ہمیں اور آپ کو۔ تو اے میرے بچوں، اے میرے شیعوں، کائنات کے گوشے گوشے میں سنو، صرف 2 کام کرنا، فَرَمِ الْعُلَا وَازْدَدْ مِنَ الْعِلْمِ۔ اے میرے بچوں، 2 کام کرنا، اپنے سٹیٹس، اپنی پوزیشن، جہاں پر بھی تم کھڑے ہو وہاں سے اوپر لانے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو۔ مثال کے طور پر کلرک ہو تو منیجر بننے کی کوشش کرنا، اگر مینیجر ہو تو ڈائریکٹر بننے کی کوشش کرنا۔ رسول نے فرمایا من جد وجد، جو جس کے لیے کوشش کرتا ہے وہ ایک نہ ایک دن پا لیتا ہے۔ تو اپنی پوزیشن کو اوپر لانے کی کوشش کرو۔ فرمی العلا، پس تم بلندیوں کو چاہو، واسدد من العلم، اور اپنے علم میں ذاتی پیدا کرو۔ دوسرا کام، اہل علم کے پاس بیٹھو، علماء کے پاس بیٹھو، لائبریری میں جاؤ، علم کی طرف حکمت آگے بڑھاؤ اور علم کو اپنے اندر میں لو۔ بس تم صرف یہ 2 کام کرو میرے بچوں، میرے شیعوں۔ اگر تم نے یہ 2 کام کیا، جانتے نتیجہ 4 مصرے میں دے دیا، من ازداد علما زاد حاسدہ غما۔ جیسے جیسے تم بلندیوں پر چڑھتے جاؤ گے، جیسے جیسے تمہارے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تمہارا دشمن حسد کی آگ میں خود بخود قتل ہوتا چلا جائے گا۔ نہ تیر چلانے کی ضرورت ہے، نہ تلوار چلانے کی ضرورت ہے۔